دوستو بخاری کی آج میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ 536 نمبر حدیث ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا اس حدیث کو ہم نے زہری سے سن کر یاد کیا اور سعید بن مسیب کے واسطے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسری 537 نمبر حدیث۔ دوزخ نے، باقی اوپر والے حوالے وہی ہیں، میرا خیال ہے جو اوپر وہی ہیں، سارے چل رہے ہیں۔ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب انتہائی سخت سردی اور سخت گرمی جو تم محسوس کرتے ہو اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ تشریح اس کی لکھتے ہیں جی، دوزخ نے حقیقت میں شکوہ کیا، وہ بات کر سکتی ہے، جبکہ آیت شریفہ و یوم نقول لجہنم میں وارد ہے کہ ہم قیامت کے دن دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ جواب دے گی کہ ابھی تک تو بہت گنجائش باقی ہے۔ یعنی ایاس نے کہا کہ یہی امر ظاہر ہے کہ اللہ پاک قادر ہے دوزخ کو کلام کرنے کی طاقت بخشے اور اپنی مخلوق میں جسے چاہے اس کی بات سنا دے۔ یعنی یہ بات کرنے کے بات کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ میں آؤں گا گرمی اور سردی کی طرف آگے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی اور سردی کا موسم ہے، وہ سانس لینے سے پیدا وہ سانس لینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ ایک سانس لیتی ہے تو سردی جاڑے یعنی سردی، اور دوسرا سانس لیتی ہے تو گرمی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ بات کا حوالے کی بات کر سکتی ہے، تشریح میں کیا کر رہے ہیں کہ بات کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، بات کر سکتی ہے، اس کی بات سنا دے، ٹھیک ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اس امر کو حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی اشکال نہیں، یعنی کیا جا سکتا، یعنی اس کو ایز اے حقیقی بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اجازت دے سکتا ہے بات کرنے کی، کسی میں سب جیسے۔ اور جب صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امر جائز کی خبر دی تو اس کی تعویل کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کو حقیقت ہی سمجھا جائے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یعنی اس کے معنی میں بعض عالم اس کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس حرارت کو دوزخ کی آگ سے تشبیہ دی گئی اور کہا گیا کہ اس کے ضرر سے بچو، اور اول مطلب ہی ظاہر ہے۔ امام نویدی کہتے ہیں کہ یہی صواب ہے، اس لیے کہ حدیث سے ظاہر اور اسے حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی یہ بھی کہتے ہیں حقیقی بات ہی ہے کہ گرمی سردی جو ہے ساری آتی ہے، حقیقت کی بات ہو رہی ہے۔ جبکہ حضرت مولانا وحید الزمان صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ دوزخ گرمی میں سانس نکالتی ہے، یعنی دوزخ کی بھاپ اوپر کو نکلتی ہے اور زمین کے رہنے والوں کو لگتی ہے، یعنی کہ جو ہمیں گرمی آتی ہے وہ دوزخ کی بھاپ وہ اوپر نکلتی ہے، اس سے ہمیں گرمی لگتی ہے، اس کو سخت گرمی معلوم ہوتی ہے، اور جاڑے میں اندر کو سانس لیتی ہے تو اوپر گرمی نہیں محسوس ہوتی بلکہ زمین کی ذاتی سردی غالب آ کر رہنے والوں کو سردی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ زمین کا انر کور انتہائی گرم ہے، آپ کو ہی پتہ ہے، وہ تو لاوا ہے، ہر چیز میلٹ ہے، اس میں کوئی بات عقل سلیم کے خلاف نہیں۔ یہ مولانا وحید الدین زمان فرما رہے ہیں کہ دوزخ گرمی میں سانس نکالتی ہے، یعنی دوزخ کی بھاپ اوپر کو نکلتی ہے اور زمین کے رہنے والوں کو لگتی ہے، اس کو سخت گرمی معلوم ہوتی ہے، جاڑے میں اندر کو سانس لیتی ہے دوزخ، اور تو اوپر گرمی نہیں محسوس ہوتی بلکہ زمین کی جو ذاتی سردی ہے نا وہ غالب آ کر رہنے والوں کو سردی محسوس ہوتی، اس میں کوئی بات عقل سلیم کے خلاف نہیں، یہ ہمارے علماء کرام کہہ رہے ہیں۔ اور حدیث میں شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کہتے ہیں پرفیکٹ ہے حدیث، اس میں کوئی شبہ کہ زمین کے اندر دوزخ موجود ہے۔ جیولوجی والے کہتے ہیں کہ تھوڑے فاصلے پر زمین کے اندر ایسی گرمی ہے کہ وہاں کے تمام عنصر پانی کی طرح پگھلے رہتے ہیں، یعنی وہ میلٹ ہو جاتے ہیں، لاوا۔ اگر لوہا وہاں پہنچ جائے تو اسی دم گل کر پانی ہو جائے۔
چلیں جی اب دوسری حدیث لیتے ہیں. یہ حدیث ہے 3199. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، یہ بھی بخاری کی ہے. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے آمش نے، ان سے ابراہیم تیمیمی نے، ان سے ان کے باپ یزید بن شریک نے، اور ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورج، اب یہاں سے ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے. یعنی سورج موو کر رہا ہے، اب اس حدیث کے مطابق سورج موو کر رہا ہے، وہ جاتا ہے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور پھر اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی اسے اجازت دی جاتی ہے، واپس آ کے دن نکل آتا ہے پھر، ٹھیک ہے. اور وہ بھی دن قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا. یاد رکھیں سورج اس حدیث سے موو کر رہا ہے، سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے سورج اس حدیث کے مطابق. جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا. چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا. اب اللہ تعالیٰ کا فرمان، آیت ہے سورہ یاسین کی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یعنی کہ اس حدیث کے مطابق زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد موو کر رہا ہے. اب اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں. تشریح، اس حدیث، یہ آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو یہ حدیث مت میننگ دے رہی ہے. آیت کا مطلب علیحدہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس حدیث میں منکرین حدیث نے کئی اشکال پیدا کیے ہیں، یہ تشریح والے بھائی کہہ رہے ہیں. ایک یہ کہ سورج زمین کے نیچے جاتا ہے، نہ عرش کے نیچے، کہ ایک یہ کہ سورج زمین کے نیچے جاتا ہے نہ عرش کے نیچے. اور دوسری روایت میں یہ مضمون موجود ہے، دوسرے یہ کہ زمین اور آسمان گول گھر رہے ہیں، تو سورج ہر وقت عرش کے نیچے ہے کہ زمین بھی گول ہے آسمان. دوسری روایت میں یہ ہے جو وہ منکرین کہ سورج ہر وقت عرش کے نیچے. پھر خاص غروب کے وقت جانا کیا؟ میں نے دو کویشچن رائز کیے. تیسرا سوال، سورج ایک بے روح بے عقل جسم ہے، اس کا سجدہ کرنا اور اس کو اجازت ہونے کی کیا مطلب؟ یہ تیسرا سوال. چوتھا سوال ہے جی، اکثر حکیموں نے مشاہدے سے معلوم کیا ہے کہ زمین متحرک اور سورج ساکن ہے. اکثر حکیموں، یہ ہمارے جو فلکیات دیکھنے والے نا حکماں، ان کی بات کر رہے ہیں، سائنٹسٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ پرانے سائنٹسٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیں آپ، آج کے سائنٹسٹ کی بات نہیں ہو رہی. اکثر حکیموں نے، سائنٹسٹ نے مشاہدے سے معلوم کیا کہ زمین متحرک ہے اور سورج ساکن ہے. یہی حدیث ٹھیک ہے. تو سورج کے چلنے سے کیا مطلب ہے؟ زمین متحرک ہے اور سورج ساکن ہے. یہ آج کے سائنٹسٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ آج کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ متحرک ہے اور سورج ساکن ہے. تو سورج کے چلنے کے معنی کیا ہوئے؟ اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. پہلے اشکال کا جواب یہ ہے کہ جب زمین کروی ہوئی تو ہر طرح سے عرش کے نیچے ہوئی، کرہ ہے نا ایک زمین، اس لیے غروب کے وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج زمین کے نیچے گیا اور عرش کے نیچے گیا. ٹھیک. دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے، دوسرا اشکال ہوئی تو زمین اور آسمان گول کر رہے ہیں. دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہر نقطے اور ہر مقام پر سورج جو ہے نا عرش کے نیچے ہے اور وہ ہر وقت اپنے مالک کے لیے سجدہ کر رہا ہے. اب ان کو نا عرش کی بھی سمجھ نہیں ہے کہ عرش کیا چیز ہے. ہر مقام پر سورج عرش کے نیچے ہے اور ہر وقت اپنے مالک کے لیے سجدہ کر رہا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے. لیکن چونکہ ہر ملک والوں کا مغرب اور مشرق مختلف ہے، اس لیے طلوع اور غروب کے وقت کو خاص کیا کہ ہر ملک والوں کا مغرب اور مشرق مختلف ہے، اس لیے طلوع اور غروب کے وقت کو خاص کیا. تیسری اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ سورج بے جان اور بے عقل ہے؟
بہت سی آیات و حدیث سے سورج، چاند، زمین اور آسمان سب کا اپنے اپنے درجے میں صاحب روح ہونا ثابت ہے۔ چوتھے اشکال کا جواب یہ ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ اس امر کے بھی قائل ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ اوپر آیا تھا نا کہ بہت سے سائنٹسٹ اس امر کے قائل ہیں کہ زمین متحرک ہے اور سورج ساکن ہے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، اور یہ پہلے والے سائنٹسٹ کہتے تھے، یہ ایک پہلے تھیوری تھی جس میں یہ تھا کہ زمین ساکن ہے، زمین کھڑی ہے، وہ ختم ہو چکی تھیوری، لیکن ہمارے یہ جو علماء کرام ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں آج بھی، وہ کہتے تھے کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، اور اس بارے میں طرفین کے دلائل متعارض ٹھیک ہے اور ظاہر ہے، اور پھر آگے جو رزلٹ یہ نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں ظاہر ہے قرآن و حدیث سے تو سورج اور چاند اور تاروں ہی کی حرکت نکلتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث ہے نا اس کے حساب سے زمین ساکن ہے، سورج، چاند اور ستارے ہی کی حرکت نکلتی ہے۔ مختصر از وحی تھی۔ آیت شریفہ مستقر سے مراد بقائے عالم کا انقطاع ہے، یعنی الی انتقاء۔ چلو اب میں آگے اس کو ذرا کرتا ہوں وضاحت۔ اب آگے آتے ہیں، اب سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں۔ اب آئیں جی، یہ آپ کو پتا ہے دوستوں کہ جو سورج ہے ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ اب بالکل واضح ہو چکا ہے، سائنس اس لیول تک، سائنس جو اس لیول تک پہنچی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے مطابق ہی پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہوئے نا ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ یہاں تک پہنچی ہے۔ جو میں آیت اس جگہ سے آپ سے شروع، اس پہلے میں بلکہ یہ والی آپ کو آیت پڑھ کے سنا دوں۔ حامیم سجدہ، اس کی 53ویں آیت ہے 53۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء قدیر۔ انہیں ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور آفاق یعنی فضا میں، سولر سسٹم اور پتہ نہیں کیا گلیکسیز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، انہیں ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی۔ میڈیکل سائنس اپنا باڈی دیکھ لیں آپ، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا گواہ ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے 53 حامیم سجدہ کی، ٹھیک ہے دوستوں۔ اب ہم اوپر چلتے ہیں، یہ میں نے آیت پڑھی قرآن پاک کی، اب دوسری آیت الحاقہ، اس کی آیت پڑھیں، آپ کو سناتا ہوں۔ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ دوستو آپ بھی اپنے قرآن پاک میں نکالیں اور الحاقہ سورت، اس کے اندر 40، 41، 42 اور 43ویں آیت پڑھیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن پاک ہم نازل کریں، جو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا رہے ہیں، اس وقت سناتے تھے یا ایھا الناس کہہ کے، یا بنی اسرائیل کہہ کے، یا اہل الکتاب کہہ کے، یعنی یہ قرآن پاک تمام نوع انسانی کے لیے گائیڈنس بک ہے، تمام نوع انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے آخری پیغمبر کے ذریعے بھیجی ہے، اور اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں نے نازل کی، میں ہی اس کا محافظ ہوں، اس میں کبھی کوئی تبدیل نہیں آ سکتی۔ اب سنیں ترجمہ، انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، ٹھیک ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی مانتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، جو نہیں مانتے تھے قرآن مکے میں بھی وہ کہتے تھے شاعر ہیں، آپ شاعری کر رہے ہیں، تو قرآن نے کہا یہ شاعر کا کلام نہ سمجھو، یہ رسول خدا کا، انہ لقول رسول کریم، ایز اے رسول تم سے مخاطب ہیں، یہ میری آیت تمہیں سنا رہے ہیں، اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہتے تھے، تم لوگ کاہن بھی نہ سمجھو، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، لیکن تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔
آئی سمجھ آپ کو؟ انہ لقول رسول کریم، اس کو جوڑے سنوریہم آیاتنا، جو میں نے پہلے آپ کو پیش کی ہے کہ میں تمہیں تمہارے آفاق میں بھی اور تمہارے اپنے جسم میں بھی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، اور ثابت ہو جائے کہ قرآن حق ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تمام نوع انسانی کے لیے رحمت للعالمین بن کے رائے، اور یہ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، وہ اس کتاب الہی کو، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنے دماغ سے سارے خیالات نکال کے، ساری اینکیں اتار کے پھر ادھر آئے، آگے چلیں۔ اب آتے ہیں، اب آئیں یہ میں آفاق میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فضا میں۔ دوستو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سائنس اس لیول پہ پہنچی ہی نہیں تھی۔ اس وقت جو قرآن پاک میں 1400 سال بعد کا بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ قیامت تک کی خبریں اس پوائنٹ آف ویو سے دی گئیں جو سانورین آیاتنا، میں تمہیں عنقریب دکھاؤں گا۔ مثلا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی بڑی کائنات بنائی ہے، انسان غور و خوض کرتا رہے گا، ان کو سمجھتا رہے گا، اور اس کے سامنے حقائق آتے رہیں گے۔ یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہی، ایک قرآن پاک میں آیات ہیں، دوسری فضا میں پھیلی ہوئی انسانی جسم، ہر چیز خدا کی آیات، درخت، پانی، آیات الہی، آپ ان کو سٹڈی کریں تاکہ آپ اپنے رب کو پہچانو، اور اس کا راستہ ایک ہی ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول، اور وہ ایک ہی طریقے سے ممکن ہے۔ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، عربی سیکھو، سمجھو، اور ان آیات کو پڑھو اور ان پہ غور و خوض کرو اور ان کے مطابق عمل کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ساری ریسرچ ہے وہ اس وقت ویسٹ کر رہا ہے۔ شروع کے دور میں مسلمانوں نے کی، لیکن اس کے بعد چھوڑ دیے گئے، حتیٰ کہ 1580 میں جب سلطنت عثمانیہ کا عروج تھا، ایک زمانہ ایک علماء کرام کے بے تحاشا اصرار پر ایک بہت بڑی رصدگاہ بنائی ہوئی تھی استنبول میں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب مغرب مسلمانوں سے، جو اسپین میں اس وقت کا مسلمان غرناطہ وغیرہ میں مسلمانوں نے درسگاہیں بنائی ہوئی تھی، وہاں سے تعلیم حاصل کی انہوں نے، تمام لٹریچر کو جو مسلمان نے ریسرچ کی اس کو انگلش میں، فرینچ میں، اٹالین میں، مثلا اپنی زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور سائنس پہ دھڑا دھڑ وہ رصدگاہیں بناتے جا رہے تھے۔ اب وہ مسلمان اب پیچھے جا رہے تھے، 1580 میں اپنی رصدگاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے، وہ نئی نئی رصدگاہیں بنا رہے تھے، نئے نئے تجربے کر رہے تھے، اور پھر آتے آتے 1780 یا 1750 کے بعد طاقت کا توازن بھی بگڑ گیا۔ وہ اس لیے بگڑا کہ مسلمانوں نے ریسرچ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے وہ ادھر چلے گئے۔ یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ گرمی کیسے آتی ہے جی، 2 سانس لیتی ہے، سانس لینے کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے، دوسرے سانس سے سردی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کیا دوستو، یہ میں نے آپ کے سامنے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں درمیان میں سورج، جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیارہ زمین ایک بیسیکلی سیارہ ہے، سورج سن ہے، جس کو سن سٹار ہے بیسیکلی، جس کو ستارہ کہتے ہیں، اور باقی ہمارے سولر سسٹم میں 8 یا 9 پلینٹس ہیں جن کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ زمین بھی ایک سیارہ ہے، اور یہ خلا میں موو کرتا ہے سورج کے گرد، باقی اپنے 8 کے ساتھ، 8 جو دوسرے پلینٹس ہیں ان کے ساتھ زمین بھی موو کر رہی ہے سورج کے گرد۔ اور یہ سورج کے گرد ہماری جو زمین ہے نا، وہ 365 دنوں میں اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے۔ اچھا دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے۔ جو یہ محور ہے نا، وہ ایکس ایکسس اس کو کہیں گے، یہ تھوڑا سا جھکاؤ ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں یہ ایکس ایکسس ہے اس کا، لیکن یہ جو جھکاؤ ہے نا 23.45 ڈگری ایکس ٹلٹ بناتی ہے، یہ جھک گئی ہے۔ اب یہ جو جھکاؤ ہے نا، اس کی وجہ سے بیسیکلی ہمارے یہ 4 موسم بنتے ہیں۔ یہ جب سورج کے گرد گھومتی ہے نا، 365 دنوں میں ہماری زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے، جس کو ہم 1 سال کہتے ہیں۔ 1 سال 365 دنوں کا، یہ دراصل ہماری جو زمین ہے نا، یہ ایک چکر پورا کرتی ہے سورج کے گرد، اور سورج کا جو میں نے زمین کا جو جھکاؤ ہے نا اپنے ایکسس کے 23.45 ڈگری کا، یہ 4 موسموں کا سبب بنتا ہے۔ زمین جو اس لیے سال بھر میں پہلے ایک اور پھر دوسرا قطب، مثلا دیکھیں نا، یہ نارتھ پول یہاں پہ ہے نا، یہ اب سورج کے قریب ہو گیا یہاں پہ، جس وقت زمین یہاں پہ ہے، اب یہاں پہ گرمی ہوگی، یہ ہے کیونکہ یہ قریب ہے۔ جب یہ یہاں سے موو کرتا ہوا جائے گا، ادھر آئے گا نا، اب آپ دیکھیں دوستو کہ جو نارتھ پول ہے نا یہ دور چلا گیا، ساؤتھ پول سورج کے قریب آ گیا، اب یہاں پہ اس پول پہ سردی ہو جائے گی اور ادھر گرمی آ جائے گی۔
اب آئیے آپ کو سمجھ. پھر دوسرا، اب نیچے میں آپ کو پھر سال بھر میں پہلے ایک اور پھر دوسرا قطب سورج کی طرف جھکتا ہے، ہمیں موسم دیتا ہے. جون میں مثال کے طور پر قطب شمالی سورج کی طرف جھکتا ہے، سورج زمین کے شمالی نصف حصے کو گرم کرتا ہے، وہاں گرمی ہوتی ہے، جبکہ شمالی موسم سرما اور جنوبی موسم گرما اس وقت ہوتا ہے جب جنوبی نصف کرہ سورج کی طرف جھک جاتا ہے. آئی نا سمجھ؟ شمالی موسم سرما اور جنوبی موسم گرما اس وقت ہوتا ہے جب جنوبی نصف کرہ سورج کی طرف جھک جاتا ہے. تو یہ سارا کھیل یہ ہے، یہ جنت دوزخ کے سانس لینے سے گرمی موسم نہیں بنتے کہ گرمی آ گئی کبھی سردی آ گئی. یہ ایکچولی اللہ تبارک تعالی آیات ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ جائیں تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور قربت حاصل کر سکیں گے. اصل مسئلہ یہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ بار بار عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرتا ہے وحی کے تابع رہتے ہوئے انسان. مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے وحی کو استعمال نہیں کرتے، وہ وحی کے تابع نہیں رہے. ان کو کہا بھی گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی کہا گیا تھا کہ تم میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے اور وہ وہی سے بہت دور چلے گئے، گمراہ. آج بھی یا ایھا الناس کہہ کے ان کو مخاطب کیا جائے، آؤ اس کتاب کی طرف، آؤ اس کتاب کی طرف، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کر لو، آخری پیغمبر پہ ایمان لے آؤ. لیکن بہرحال وہ ان کی بد نصیبی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. تو اب دوستوں آپ کو سمجھ آئی کہ گرمی سردی کے موسم کا جو تعلق ہے یہ اس حدیث کا مطلب. اب کیا وہ حدیث اب بالکل ہم اس کو درست مانیں گے؟ اب آپ ہی فیصلہ کر لیں. ریئلٹی تو یہ ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ گرمی سردی موسم خزاں بہار یہ کیسے بن رہے ہیں، لیکن حدیث بالکل جس وقت وہ حدیث دیکھو ہوا ایکچولی اس طرح ہے کہ جو حدیث لکھا ہے نا، جس زمانے میں حدیث لکھی گئی، جو بخاری ہے نا ان کی پیدائش ہوئی ہے تقریباً 181 یا 82 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، جبکہ بخاری کی پیدائش ہوتی ہے 183 ہجری میں. اس کے بعد پیدا ہوتی تو انہوں نے بخاری نہیں لکھ دی ہوگی، کم از کم 225 ہجری میں آ جائیں آپ، 230 ہجری میں انہوں نے بخاری لکھی، بخاری صحیح بخاری جس کو کہتے ہیں کتاب لکھی. انہوں نے لوگوں سے اکٹھا کیا، یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں، اس کو انہوں نے منسوب، جو انہوں نے زیادتی کی ہے، زیادتی ان لوگوں سے یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کر دیا. دیکھو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا نا کہ ماں کے پیٹ میں کیا بنتا ہے، پہلے خون بنتا، وہ چھوٹا سا جس وقت یہ جو ٹپکاتے ہو سپرم، جو ہم ٹپکاتے ہو، نطفہ ٹپکاتے ہو، اس سے بچہ ہم بناتے ہیں، تم بناتے ہو. پہلے وہ بنتا ہے خون کا لوتھڑا، پھر وہ بوٹی بنتی ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے اور پھر وہ بچہ بنتا ہے. اس وقت کوئی انسان نہیں بتا سکتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی روشنی، وحی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور قرآن پاک کی آیات ہیں جو وہاں قریش میں اور مدینہ میں یہ بتائی گئی چیزیں. اور جس وقت تک انسان نے یہ انسٹرومنٹ دریافت بنا نہیں لیے تب تک انسان کو بھی نہیں پتا تھا. یہ تو آ کے اس صدی میں، مثلا 19ویں صدی میں آ کے پتہ چلا ہے کہ واقعی قرآن حقائق بیان کر گیا 1400 سال پہلے. واقعی یہ وہی خداوندی، یہ عام انسان کا کلام نہیں تھا، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، جیسے آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آج انسان کو پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ میں یہ سٹیجز ہوتی ہیں، جو قرآن 1400 سال سے زیادہ عرصے پہلے بتا گیا. تو اس وقت یہ جو حدیثیں اکٹھی کی گئیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، دیکھو حدیث عربی کا لفظ ہے جس کے میں نے بات فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑو مجھے اور جو میری بات کو جھٹلاتا ہے. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، میں اسے ایسے طریقے سے پکڑوں گا کہ اس کو خبر تک نہ ہوگی. واملی، ٹھیک ہو گیا، میں اس کو ایسے طریقے سے پکڑوں گا کہ اس کو خبر تک نہیں ہوگی. میں اس کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں، یعنی میری پکڑ سے بچ کے وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. تو دوستو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کہ وہ جو حدیث ہے، جو اس طرح کی احادیث ہیں جو آج بالکل دوسرے، مثلا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سانورہم آیات، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، وہ تو حدیث ہی غلط جا رہی. اس کا مطلب انہوں نے غلط حدیث، جن لوگوں نے بنائی ان کا نالج ہی نہیں تھا ان کے پاس یہ سارا، وہ تو اسی حساب سے چل رہے تھے کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، یہ ستارے موو کر رہے ہیں. جبکہ قرآن میں تو کہا ہے کہ ہر چیز موو کر رہی ہے. اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو قرآن پاک میں کلیئر ہے ہر چیز، اور سائنس بھی آج یہی کہتی ہے.
اب آگے یہ ونٹر، میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو جھکتا ہے، ٹلٹ ہے، جو زمین کا جھکاؤ ہے، اب یہ پرے چلا گیا ہے تو یہ سردی آ گئی. اب اس طرف جو اس کا جھکاؤ زمین کے سورج کے قریب ہے تو یہاں گرمی ہے اس علاقے میں. آئیے آپ کو سمجھ. جبکہ اب ایک اور چیز جو دن اور رات کے بننے والی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، جس کے اندر کہا گیا کہ جو سورج ہے نا وہ جا کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے تو پھر اجازت طلب کرتا ہے، اس کو اجازت دے دی جاتی ہے. جب اس کو اجازت دے تو پھر وہ سورج مشرق سے نہیں، یعنی یہ وہی تھیوری چل رہی ہے. اس وقت انسان یہی سمجھتا تھا ان حدیث جنہوں نے یہ باتیں، ان کا قصور یہ نہیں کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کیوں کی، ان کا قصور یہ کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیوں غلط چیزیں منسوب کی. جیسے کہ میں ابھی آپ کو آگے حدیث بھی سناؤں گا، قرآن پاک کی آیت سناؤں گا کہ میرا نبی تو جھوٹ غلط بول ہی نہیں سکتا. اگر میرا نبی غلط بولے گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا. یہ میں ابھی آگے آپ کی آیت پیش کرتا ہوں آپ کو، پہلے آپ یہ اس پہ بات کر لیں. آ گئی نا کہ سورج سے جب یہ ونٹر ایکس سے جو زمین کا جھکاؤ پرے ہو گیا تو یہاں پہ آ گیا سردی آ گئی. جب یہ جھکاؤ سورج کی طرف ہو گیا تو اس حصے میں آ گئی گرمی، یعنی کہ فاصلہ. اب آئیں دن، اس کی بات کرتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ. دن اور رات اس لیے بنتے ہیں جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ سورج ایک تو زمین چکر لگاتی ہے سورج کے گرد 365 دنوں میں. زمین اپنا ایک چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک سال. ہماری زمین کا ایک سال 365 دنوں کا یہ سورج کے گرد ایک چکر ہوتا ہے. جبکہ دوسرا زمین اپنے ایکسس کے گرد بھی موو کرتی ہے. یہ جو ایکسس ہے نا اس کے گرد بھی موو کرتی ہے، یہ موو کر رہی ہے اپنے ارد گرد موو کر رہی ہے. جب یہ اپنے ارد گرد موو کر رہی ہے، جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے نا وہاں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے. جب یہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہاں ہو جاتا ہے دن. سورج کہیں نہیں جا رہا. دوستو آپ نے سن لیا نا، جو سورج ہے نا، سورج کو ایک سورج جو موو کر رہا ہے نا، بیسیکلی سورج موو کر رہا ہے میسو بلیک ہول کے گرد. جتنے بھی سٹارز ہیں نا، بیسیکلی سٹار جو ہے نا وہ سورج ہی ہیں. میسو بلیک ہول کے گرد یہ سب موو کر رہے ہیں ایک گلیکسی کے اندر. جیسے ہماری ملکی وے گلیکسی ہے نا، اس کے اندر بے انتہا سٹارز ہیں. ان سٹارز میں سے ایک ہمارا سورج بھی ایک سٹار ہی ہے بیسیکلی، اور یہ ملکی وے گلیکسی کے گرد موو کر رہے ہیں. اور سولر سسٹم کے اندر جتنے پلانٹ ہیں، جس میں سے ارتھ بھی ایک پلانٹ ہے، یہ سورج کے گرد موو کر رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ہماری جو ہر پلانٹ اپنے ایکسس کے گرد بھی موو کر رہا ہے. اب زمین بھی اپنے ایکسس کے گرد موو کرتی ہے، تو جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہ دن ہوتا ہے، اور جو حصہ دوسری طرف چلا جاتا ہے وہاں کیونکہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی اس لیے وہاں رات ہو جاتی ہے. یہ ایسی دس. اب ان لوگوں کے جن لوگوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ ان کا نالج نہیں تھا. انہوں نے یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا. پھر اوپر سے انہوں نے ایک نئی بات بھی بنا دی کہ ایک مطلوع اور غیر مطلوع وحی، یعنی کہ ایک وہ جو اس کی تلاوت کی جائے وہ بھی وحی کر دیا، وہ قرآن پاک میں ہے جی، اور دوسری جو ہماری یہ حدیث کی کتابوں میں لکھی، اس ایک حدیث کا انکار کر دیا تو آپ کافر ہو گئے. یار ان کو کس نے حق دیا ہے؟ کیوں یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں اتنی بڑی زیادتی کرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ وہی صرف وہی ہے جو خدا کی کتاب میں درج ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی، جس نے بھی ہدایت لینی ہے اس پہ آ جائے. اب یہ آگے سورج. اب سورج میں نے کہا نا بلیک ہول کے گرد موو کر رہا ہے. جتنے بھی سٹارز ہیں، میسو بلیک ہول، ہماری جو ملکی وے گلیکسی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے، اس کے گرد تمام کے تمام جو سٹارز ہیں وہ موو کر رہے ہیں. اب یہ ہے سن جا رہا ہے، یہ اپنی ایک ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے، اور اس کے گرد یہ تمام کے تمام پلانٹس کو، جس میں ہماری زمین بھی ہے ایک حصہ ہے، وہ بھی شامل ہے. یہ سورج کے گرد موو کر رہے ہیں، ہماری زمین سورج کے گرد موو کر رہی ہے. جبکہ سورج جو ہے یہ میسو بلیک ہول کے گرد موو کر رہا ہے. اب آئیے آپ، یعنی کہ سورج بھی موو کر رہا ہے اور ارتھ بھی موو کر رہی ہے. ارتھ سورج کے گرد موو کر رہی ہے. ارتھ اور سورج کے حساب سے اگر دیکھیں تو سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، ارتھ سورج کے گرد موو کر رہی ہے. جتنے سٹار ہمارے آپ نے ایزی لیں تو ہمارا جو سولر سسٹم ہے نا، اس کا مرکز ارتھ ہے، اس کا مرکز ہے سورج،
اور سن، اس کے گرد تمام پلینٹس موو کر رہے ہیں، جبکہ جو سن ہے نا وہ تمام سولر سسٹم کو لے کر میسو بلیک ہول کے گرد موو کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 164 نمبر۔ آپ قرآن پاک میں خود کھولیں، قرآن پاک میں، اور کسی بھی ترجمے سے اس کو دیکھ لیں، اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ عربی سیکھ لیں، کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے عربی۔ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات، آگے نا دن اور رات کا آنا جانا، واختلاف اللیل والنہار، اور کشتی جو چلتی ہے سمندر میں انسانوں کے فائدے کے لیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے پانی، اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس زمین پر بہت سے جاندار بسا دیے، اور اس میں ان جانداروں میں ایک حضرت انسان بھی ہے۔ صرف انسان وہ واحد ہے شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، چاہے تو میرا حکم مانو یا نہ مانو، باقی تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چل رہی ہے، پابند ہے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، اور بادل مسخر کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، اس میں نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں، یہ ساری آیات ہیں۔ سمجھو کن کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو اپنی عقل ہی استعمال نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں مسلم کا لفظ نے 12 آپ کو بتایا ہے، وہ ایز اے نیشن استعمال نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ قرآن میں اس کو مسلم کہا گیا، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر تمہاری پوری کی پوری زندگی خدا کی اطاعت احکام کے مطابق گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والے ایمان لاؤ اس طرح خدا کے ایسے ڈرو کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم پکے مسلم ہو، یعنی کہ تمہاری پوری کی پوری زندگی خدا کے احکام کے تابع گزری، زندگی کا ہر گوشہ خدا کی کتاب کے مطابق گزرے گا، تو یہی اطیع اللہ و اطیع الرسول ہوگی۔ صرف یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے، میں 5 نمازوں کو فرض ہیں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن صرف 5 نمازیں پڑھنا اور ایسے پڑھنا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں کچھ نہ ہے، گنتی پوری کر رہے ہیں بس۔ ہمیں قرآن آتے ہیں جو قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں، آج کل ہم تراویح پڑھ رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں، صرف سن کے آ جاتے ہیں، وہ اوپر سے گزر جاتی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو دوستو 5 وقت کی جو نماز ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کی پوری زندگی 24 گھنٹے برth سے لے کے موت تک، پیدائش سے موت تک، پوری زندگی کے تمام گوشے احکام الہی کے مطابق گزرے تو وہ ہوں گے۔ صرف 5 وقت کی نمازیں، 29 یا 30 روزے، حج کر لینا اور زکوٰۃ دینا، یہ تو ایک آیت کا اسلام، آپ باقی سارا قرآن ایک طرف رکھ دیا آپ لوگوں نے، ساری آیات کو یعنی نعوذ باللہ ان کو ایک طرف جھٹلا دیا۔ اللہ کے احکام کو مانو اور ادھر آؤ، آیا نا؟ یہ سب نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اچھا، اب وہ جو میں نے آپ کو حدیث سے 2 سنائی ہیں وہ ادھر آتی ہیں، اب آپ اس کو سنیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ 180 نمبر آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن پاک، تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ ہیں، اور بھی بہت سی کتابیں تھیں، لیکن جو تورات اور انجیل ہیں وہ محفوظ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، کیونکہ پیغمبر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ابھی جاری تھا،
جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر میں نہیں آنا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو محفوظ کر دیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے اس چیز کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، چاہے ان کی آباء و اجداد نے نہ تو عقل سے کام لیا ہو، نہ ہی انہوں نے ہدایت پائی ہو۔ آئی سمجھ؟ جو یہ احادیث کی ہم پیروی کر رہے ہیں بیسیکلی، اس کو انہوں نے جو لکھنے والوں نے ظلم، دیکھو نا 250 سال کے بعد 225 سال کے میں لکھنا شروع کیا۔ بخاری کی ڈیتھ ہوتی ہے 255 ہجری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے تقریباً 250 سال کے بعد آپ کر لیں 245 سال کے بعد، اس کے بعد مسلم ہے، اس کے بعد باقی رائٹرز ہیں لکھنے والے۔ جبکہ جو شیعہ مذہب کے شیعہ کی جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے جو ان کی روایات کی بحادیث کی، وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 328 ہجری میں۔ اشیاء آپ اندازہ لگا لیں، مثلا اتنے سال کے بعد بغیر کسی ریکارڈ کے، بغیر کسی، صرف میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، تو اس طرح تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے نازل کیا ہے یہ قرآن اور میں نے ہی اس کا ذمہ لیا ہے، میں ہی اس کا محافظ، اور تم نے پیروی صرف اس کی کرنی ہے۔ یہی اطیع اللہ اطیع الرسول ہے، یہی قول رسول ہے۔ آگے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، انا انزلنا، آئیڈن جو ہم نے نازل کیا ہے، انا انزلنا، بات نازل کی ہو رہی ہے، ما انزل اللہ، یہ نہیں کہا کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، بات نازل کی ہو رہی ہے جو رسول کریم پہ نازل کیا گیا ہے، قرآن عربیا، تاکہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ آگئی بات، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربین اس لیے کہ ان کی مدر ٹنگ عربی تھی، اور ہمارا اس طرح فرض بن جاتا ہے کہ عربی سیکھیں، ہم انگلش سیکھتے ہیں، فرینچ سیکھتے ہیں، چائنیز، دنیا جہاں کی زبانیں سیکھ لیتے ہیں، نہیں سیکھتے تو عربی، کیونکہ ہمارا سارا جو تگدو ہے بھاگ دوڑ اس دنیا کی حد تک، ہم 50 60 70 80 سال کی زندگی کے لیے جیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی جینا اور یہی مرنا ہے، اس زندگی میں ہم بھلائی بیٹھے ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب آئی یہ وہی بات آگئی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم لوگ کم ہی مانتے ہو، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ۔ آگے بھی نازل کہ نبی وسلم کو شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے۔ ہاں یہ آیت جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ الحاقہ، یہ بھی الحاقہ کی آیت نمبر ہے 44 45 46 اور 47۔ ہمارا یہ پیغمبر اگر اپنی طرف سے کوئی بات ہم پر بنا لاتا تو ہم اس کو کبھی ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی گردن کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہ سکتا۔ اب آپ ہی دوستو فیصلہ کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے اتنی بڑی بات؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا پیغمبر میری بات بتائے گا، میرے جو میں نے نازل کیا ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ گرمی اور سردی، یہ جہنم دوزخ کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی اور سردی آتی ہے، وہ کہہ سکتے تھے دن اور رات جو ہے کہ سورج منہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، وہ جا کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر وہاں سے اس کو اجازت ملتی ہے، پھر آ کے اجازت تو آ جاتا ہے، جس دن اجازت نہیں ملے گی وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات ہم پر بنا لا تو ہم اس کو کبھی ہاتھ سے پکڑ لیتے، ہم اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی پوچھنے والا نہ۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ یہی قرآن پاک ہے جو نازل ہوا ہے۔ آپ اس چیز کی طرف آؤ۔ آج تو دنیا جو بڑے بڑے سائنٹ، یہ کام تو مسلمانوں کا تھا۔ دیکھیں قرآن پاک میں آپ کہتے ہیں کہ سائنس کا لفظ استعمال نہیں ہوا، آپ کو میں بتاؤں یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر آپ سعودی عرب جائیں نا، وہاں پہ ان کی یونیورسٹی کا وزٹ کریں تو وہاں آپ نا ان سے کہیں کہ ہم نے فیکلٹی آف سائنس کا وزٹ کرنا ہے، جب آپ کو لے کے جائیں تو عربی میں وہاں لکھا ہوگا کلیات العلوم، کلیات العلوم، علوم علم عربی میں سائنسی کو کہتے ہیں۔ دوستو آئی سمجھ آپ کو کلیات العلوم فیکلٹی آف سائنس، یہ سارا سائنس اس لیے کہ انسان اپنی عقل کھولے، جب وہ عقل کھولے گا تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، آیات، یہ جو کائنات، ایک تو قرآن پاک میں آیات ہے، دوسری جو کائنات پھیلی ہوئی ہمارا اپنا جسم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ یہ کس لیے پہچانو؟ جتنا زیادہ وحی کی روشنی کے تابع رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو پہچانے گا، اتنا ہی زیادہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتا چلا جائے گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتا چلا جائے گا۔ افلا یتدبرون القرآن،
ام علی قلوب اقفالھا. آ گئی سمجھ؟ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ غور و خوض کی بات کہی جا رہی ہے. یہ چوتھا گیئر لگا کے قرآن پڑھنے والی بات نہیں کہ روز ہم نے برکت کے لیے پڑھ لیا، ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو ہم قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں. یہ تو پیٹھ پیچھے ڈالنے والی بات ہے. جیسے یہودیوں سے یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دی. ہم بھی نے بھی تو وہی کیا ہوگا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. کیا ان کے دلوں کے اندر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت 24. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے. آئی نا بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اون کر رہے ہیں اس کلام کو کہ میں نے نازل کیا اس کلام کو، میں ہی اس کا محافظ ہوں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دوستو دیر نہ کرو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور پھر پچھتاؤ کہ ہمیں پھر واپس اس زندگی میں بھیجا جائے. اب ہم اس قرآن کے مطابق چلیں گے، پھر پلٹنا ناممکن ہوگا. یہ آیت الحجر کی آیت نمبر 9. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ آیات کتاب، تلک آیات الکتاب کتاب کی آیات ہیں، و قرآن مبین. یہ وہی آخر میں پھر سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربکم انہ بربک انہ علی کل شیء شہید. انہیں ہم ان قریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا گواہ ہے؟ تو دوستو بات دراصل یہ ہے کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جن کے ہم استاد تھے، یعنی کہ مغرب نے مسلمانوں سے سیکھا. اسپین کے مسلمانوں، جب مسلمان 800 سال حکومت کی، جب مسلمانوں نے وہاں پہ مسلمان درسگاہوں سے سیکھنے کے بعد آج وہ استاد بنے بیٹھے ہیں. آج وہ ہر چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ساری دنیا کائنات کو تفسیر کرتے چلے جا رہے ہیں. میں نے بتایا نا وہ سولر سسٹم سے باہر نکل گئے ہوئے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں اتر چکے ہیں، ہر جگہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں. جدید ترین ٹیکنالوجی، حتیٰ کہ جدید ترین ہتھیار بھی انہی کے پاس ہیں. ہم صرف جیسے کہتے ہیں زکوٰۃ کے طور پہ ہمیں بھی 2-4 ٹوٹے ہمارے طرف پھینک دو، تو وہ جو چیزیں ان کے کسی کام کی نہیں ہوتی ہمیں پھینک دیتے ہیں ہماری طرف. کرونا کا آیا تھا نا یہ 2 سال، مسلمان کنٹریز منتیں کرتے پھر رہتے ویکسین کے لیے، ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو. جو کام مسلمان کے کرنے کا تھا وہ اب غیر مسلم کر رہے ہیں. ان کی صرف ایک نیگیٹو کام ہے ان کا، جو ان کی اگر وہ آ جائیں تو اس پہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے تابع نہیں آ رہے، یعنی وحی کے تابع نہیں آ رہے. اگر وہ وحی خداوندی کو مان لیں تو وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. باقی آپ دوستوں کو اس قرآن پاک پہ غور کرنا چاہیے.